الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصابه. عزیز طلباء کرام، اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس علمی بہبارے میں پہنچا ہے۔ یہ ارتکاز زدہ علاقہ جسے کوہستان کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک اچھے ماحول کے اندر پہنچایا، تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کی قدردانی کرنی چاہیے۔ اور قدردانی یہ ہے کہ ہم اپنے وقت کو بالکل ضائع نہ کریں، اپنا ایک ایک سیکنڈ ایک ایک منٹ وصول کریں، ضائع کرنے سے وقت کو بچائیں، کیونکہ وقت یہ سونے سے بھی زیادہ نہیں ہے۔ اور آدمی یہ سوچتا رہتا ہے بچے کے اس سال میں محنت کی، چلو اگلے سال سے محنت کریں گے، ایک مہینے کے بعد سے محنت کریں گے، ششمائی کے بعد سے بس محنت کرنی ہے، اور اسی طرح وقت گزر جاتا ہے۔ ابتدائی سے محنت کرنی۔ ابن عطا السکندری رحمہ اللہ، ان کا ایک مقولہ ہے بڑا ہی عجیب و غریب، شیخ عبدالفتاح قطب رحمہ اللہ کے پسندیدہ اقوال میں سے، من لم تکن له بدایۃ محرقہ لم تکن له نہایۃ مشرقہ، من لم تکن له بدایۃ محرقہ لم تکن له نہایۃ مشرقہ، کہ جس کی ابتدائی زندگی مشقت والی محنت والی نہیں ہوگی، جس آدمی کی ابتدائی زندگی شروع کی زندگی وہ محنت و مشقت والی نہیں ہوگی، تو اس کی انتہائی زندگی بڑے ہو کر وہ چمکنے والی زندگی نہیں ہوگی۔ وہ جبھی چمکے گا بڑے ہو کر، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجیے کہ بڑے ہو کر وہی اپنا نام روشن کر گئے، اور انہوں نے بڑے کارنامے انجام دیے کہ جن کی ابتدا بڑی محنت والی، اپنے نفس کو مار کر اور اپنی لذتوں کو ختم کر کے، مذہب کو ختم کر کے وہ پڑھنے میں لگے رہے، محنت کی، یا جس میدان میں رہے اس پر خوب محنت کی۔ دنیاوی تعلیم میں دیکھ لیجیے، دنیاوی تعلیم میں کوئی ترقی کرتا ہے کہ جو ابتدا سے محنت کرتا ہے۔ تو یہ علم بھی جبھی آئے گا کہ جب ہم اپنے کل کو اس کے حوالے کریں، اور علموں کی حاصل کرنے کے جو اصول ہیں، جو طریقے ہیں، ان کی پابندی کریں گے تو تبھی یہ علم ہمارے پاس آئے گا۔ اس وقت مجھے دو باتیں آپ سے عرض کرنی ہے، صرف چونکہ آپ کے کھانے کا وقت ہے اور صبح سے ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں تو تھوڑا آرام بھی کرنا چاہیے۔ پہلی بات تو امام بخاری رحمہ اللہ نے بخاری شریف کتاب العلم میں ایک باب قائم فرمایا ہے، باب فضل العلم وعلم، باب فضل من علم وعلم، اس شخص کی فضیلت کا بیان کہ جو علم حاصل کرے اور جو علم حاصل کرائے، پڑھنے اور پڑھانے والوں کی فضیلت کو بیان کیا۔ اور اس بات میں جو روایت ذکر کی ہے، تو اس روایت میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم کی مثال اور ہدایت کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کثیر بارش، بہت زیادہ بارش کی ہو، اور وہ بارش زمین پر گرتی ہے، تو زمینیں تین طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک زمین تو وہ ہوتی ہے کہ جو نشیبی زمین ہوتی ہے اور اپنے اندر پانی کو جذب کر لیتی ہے، جس کو حدیث شریف میں نقیۃ طیبہ کہا گیا ہے، عمدہ زمین، زرخیز زمین جس کو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے۔ تو ایسی زمین پر بارش کا پانی گرا تو اس زمین نے اپنے اندر پانی کو جذب کیا، اور جذب کرنے کے بعد اس زمین سے پیداوار ہوئی، گلے جان ہوئے، گھاس ہوا، اللہ کی مخلوق اس زمین سے فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہ زمین سب سے عمدہ ہے، اس نے خود بھی بارش کے پانی سے فائدہ اٹھایا، اپنے اندر پانی کو جذب کر لیا، اپنی پیاس کو بجھا لیا، اور اللہ کی مخلوق کو بھی اس زمین میں فائدہ پہنچایا۔ انسانوں کے لیے اللہ جان پیدا کیے اور جانوروں کے لیے گھاس اگایا۔ یہ سب سے عمدہ زمین ہے۔ اور زمین کی دوسری قسم ہے اراضی، سخت زمین، بنجر زمین، جو پانی کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے لیکن کچھ اگانے لگی ہے، پانی تو اکٹھا ہو جاتا ہے، جیسے کوئی گڈھا ہے وہاں پانی اکٹھا ہو گیا لیکن اس میں کچھ اگتا نہیں، بس پانی پانی رہتا ہے۔ تو گویا یہ زمین ایسی تھی کہ اس نے اس پانی سے خود تو کوئی فائدہ نہیں اٹھایا لیکن دوسروں کو فائدہ
کہ جو ٹیلے کی شکل کی ہوتی ہے جس پر پانی رکتا ہی نہیں ہے، جس کو حدیث شریف نے قیامت فرمایا، تو اس زمین کی حال یہ ہے کہ کوئی بارش اس زمین کے حصے پر بھی گری، لیکن اس زمین کے حصے میں بارش نے بالکل فائدہ نہیں اٹھایا، پانی کو اپنے اندر نصب نہیں کیا، پانی کو اپنے اندر اکٹھا نہیں کیا کہ اللہ کی دوسری مخلوق کو ہی فائدہ پہنچاتا، بلکہ وہ پانی سب کا سب بہ گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور مثال سے سمجھایا کہ یہ مثال علم اور ہدایت کی ہے۔ علم حاصل کرنے والے کس طرح کے ہوتے ہیں؟ ایک تو وہ ہے کہ جو علم حاصل کرتے ہیں خوب اچھی طرح، اور علم حاصل کرنے کے بعد اپنی زندگی کو اس علم کے مطابق بناتے ہیں اور اللہ کی مخلوق تک بھی پھر اس علم کو پہنچاتے ہیں، دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ تو یہ سب سے بہترین عالم ہے، یہی عالم کا عمل، خود بھی علم سے فائدہ اٹھایا اور دوسروں کو بھی علم سے فائدہ پہنچایا۔ اور دوسری قسم وہ ہے کہ جو پڑھتے تو ہیں لیکن عمل نہیں کرتے، پڑھتے ہیں عمل کر لیتے ہیں لیکن دوسروں کو فائدہ نہیں پہنچاتے، دوسروں میں دعوت و تبلیغ نہیں کرتے، تسلیم و تعلیم کے ذریعے، درس و تدریس کے ذریعے دوسروں تک علم منتقل نہیں کرتے، پڑھنے کے بعد دوسرے کاموں میں لگ جاتے ہیں، اپنی زندگی تک بس علم کو محدود رکھتے ہیں۔ تو یہ دوسری قسم کی دوسرا درجہ۔ اور تیسری قسم وہ لوگ کہ جنہوں نے علم پڑھا تو ہے لیکن خود بھی اس پر عمل نہیں کیا اور دوسروں کو بھی نہیں پہنچایا۔ تو سب سے اعلیٰ درجہ اور سب سے عمدہ وہ لوگ ہیں جو علم حاصل کرتے ہیں، خود بھی عمل کرتے ہیں اور ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ ہم دوسروں تک بھی یہ علم پہنچائیں، دوسروں کی بھی ہدایت کا ذریعہ بنیں۔ لہٰذا آپ کو ابھی سے یہ فکر کرنی چاہیے اور یہ نیت ہونی چاہیے کہ انشاءاللہ جو ہم پڑھیں گے اس پر عمل کریں گے، اپنی عملی زندگی میں لائیں گے۔ طالب علم کے اندر جو عمل کی مشق ہو جاتی ہے وہ بعد میں نہیں ہو پاتی۔ یہ شیطانی دھوکہ ہوتا ہے کہ فارغ ہونے کے بعد عمل شروع کرنے نہیں، بلکہ جو پڑھا جبھی اس پر عمل شروع کر دیا۔ کیا عمل کریں؟ مثلا نور الہدیٰ پڑھنے والے وہ نور الہدیٰ کے اندر وضو کی سنتیں پڑھ رہے ہیں، نماز کی 12 سنتیں پڑھی ہیں، نوافل کا مستقل بیان ہے، ان کی فضیلت اساتذہ کرام بیان کرتے ہیں۔ تو نوافل کا، وضو کی سنتوں کا، نماز کی سنتوں کا جو بھی آپ نے اس میں پڑھ لیا وہ آپ کی زندگی میں آ جانا چاہیے اور آپ کی طبیعت اور فطرت بن جانی چاہیے۔ یہ ہے آپ پھر آگے چل کر جب حدیث شریف پڑھے تو جیسی بھی حدیث سامنے آئے تو جب تک اس پر عمل نہ کر لے تو چین کھا لیں گے۔ تو ایسا عالم بننا ہے، عالم آپ انشاءاللہ بنے گا ابھی سے لیے۔ اور دوسری چیز جو آپ کرنی ہے وہ یہ کیونکہ اگر آدمی کی زندگی کے اندر عمل نہیں ہوتا تو پھر اس کا زیادہ اثر بھی نہیں ہوتا دوسروں کو۔ آدمی کی زندگی میں عمل ہو تو چاہے وہ زیادہ بولے بھی نہ، زیادہ بات نہ کرے تو بہت سے لوگ اس کے عمل کو، اس کی زندگی کو دیکھ کر ایمان تک قبول کر لیتے ہیں، ایمان تک قبول کر لیتے ہیں۔ ایسے واقعات میں شمار۔ دوسری بات یہ آپ کرنی ہے کہ آپ پورب جوار کے آس پاس کے گاؤں کے تو جیسے جمعرات آتی ہے وہ گھر کی طرف ذہن جاتا ہے اور کوششیں رہتی ہے کہ کسی طرح ہفتے یا 15 دن میں ہم گھر جائیں، تو اس اپنی عادت کو چھوڑنا چاہیے۔ یہ علموں کے اندر ہوتی بنتی ہے، کیونکہ ایک دن آپ گھر رہ کے آئیں گے تو دوسرے دن طبیعت نہیں رہے گی اور ایک دن پہلے طبیعت اسٹارٹ ہو جائے گی پڑھنے سے۔ تو پابندی کیجیے، ناغہ نہ کیجیے، اور یہ علم یسوئی جاتا ہے۔ اور اپنے اکابر کی زندگی کو دیکھیے کہ انہوں نے کتنی یسوئی، کتنی پابندی اور کتنی قربانی کے ساتھ علم حاصل کیا۔ اس وقت میں دو بڑی شخصیتوں کی بات سناتا ہوں۔ علمی دنیا کے اندر ایک بڑا نام ہے امام رامی رحمہ اللہ، جنہوں نے رجال پر روایت و حدیث کے ہوتے ہیں ان پر اتنی بڑی بڑی کتابیں لکھی، شاید ہی کسی نے اتنا کام کیا ہو۔ تاریخ الاسلام میں 15-20 جلدوں میں، اور سیر و اعلام نمبر 28 جلدوں کی کتاب لکھی، اور بھی کئی کتابیں، تذکرۃ الحفاظ، الکاشف، بڑی بڑی آپ کی کتابیں۔ تو ایک بڑا نام، لیکن یہ بڑا نام ایسے ہی نہیں گیا۔ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ جب پڑھنا شروع کیا تو 7 سال تک اپنے گھر تشریف لے، 7 سال تک مدرسے میں جہاں پڑھتے تھے وہی رہے، 7 سال کے بعد گھر تشریف لے۔ ایسے ہی ابھی چلیے 100-200 سال پہلے کے
वहीं पे हज़रत शेख यूनुस साहब नफ़रल्लाहु मुक़द्दस व हमारे उस्ताद मोहतरम जो पूरी दुनिया की जानती है, शेखुल आरब वल अजम, और जिनको अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस इस वक्त का, इस ज़माने का कहा गया है। बुखारी शरीफ की शरह भी उनके आ रही है, 50-52 साल तक बुखारी शरीफ पढ़ाई। तो उनकी अभी एक शरह है फैज़ुल जारी, तो उसमें लिखा है कि हज़रत जब मज़ाहिर उलूम सहारनपुर में पढ़ने तशरीफ लाए तो 11 साल तक घर तशरीफ नहीं ले, 11 साल के बाद घर तशरीफ ले। हमारी आदत बदल जानी चाहिए, हम जुमेरात को घर जाने की या रमज़ान के बाद घर जाने की नहीं, जब आगे बस मदरसे से जब छुट्टी हो तब जाए। और ऐसा इल्म का शौक हो जाए कि घर जाए तो तब भी पढ़ने में लगे रहे, किताबें अपने साथ लाए। आपके असातिज़ा इकराम माशाअल्लाह आपके लिए बड़े होशियार है, काबिल असातिज़ा है, अपने इन असातिज़ा इकराम का अदब एहतराम करें, छोटे असातिज़ा का भी पढ़ेगा। हज़रत शेख नफ़रल्लाहु मुक़द्दस से कई मरतबा सैकड़ों मरतबा सुना, रोज़ी तो इरशाद फरमाते कि जो तालिब इल्म अपने ऐसा छोटे असातिज़ा का अदब करता है वही आगे चलकर तरक्की करता है, और जो तलबा अपने छोटे असातिज़ा का एहतराम नहीं करते तो फिर आगे चलकर वो ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाते। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला आपको इल्म नबूवत से, नूर नबूवत से खूब मुनव्वर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा जअल सलावातिक व रहमतिक व बरकातिक अला सय्यिदिल मुरसलीन इमामिल मुत्तक़ीन व खातिमिन नबिय्यीन मुहम्मदिन अब्दिक व रसूलिक इमामिल खैर व क़ाइदिल खैर व रसूलिर रहमत। اللهم ارزقنا مقام محمود يغفر به الاولون والاخرون. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم انا نسالك علما نافعا، اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا وشفاء من كل داء. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع، اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن دعاء لا يسمع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن هؤلاء الاربع. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، واكرمنا ولا تهنا، واعطنا ولا تحرمنا، واثرنا ولا تؤثر علينا، وارزقنا وارض عنا، وارزقنا وارض عنا. اللهم انا نسالك من خير ما سالك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وانت المستعان عليك البلاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله عليه وسلم.